نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعے کا وہ حصہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے تمام دلائل اور حجتیں قائم کی اور انہیں اس حوالے سے دعوت دی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی دے، لیکن فرعون اور اس کے ملا اور مترف یعنی اس کی کابینہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے الٹا موسیٰ علیہ السلام کے ان دلائل کو، ان معجزات کو جادوگری پر معمول کیا اور ان کے مقابلے کی ٹھانی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعونیوں کو سمجھانے کے لیے وقتاً فوقتاً صرف یہ 2 معجزے ہی ظاہر نہیں فرمائے، بلکہ اس کی تنبیہ کے لیے 9 قسم کے معجزات 9 آیات بینات کا ذکر آتا ہے کہ 9 معجزات اللہ نے ظاہر کیا، اور جب کبھی ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی گرفت ہوتی تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے، اور جب اس سے چھٹکارا ملتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی منحوس قرار دیتے اور جادوگر کہتے۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میدان میں جادوگروں کے ذریعے سے مقابلہ بھی کیا، لیکن اللہ نے انہیں شکست فاش نصیب کی اس طریقے سے کہ جادوگروں کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا کر اور انہوں نے بھرے مجمع میں اپنی ایمان کا اعلان کیا اور فرعون سے بجائے ڈرنے اور خوف زدہ ہوئے اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا جو غلطی فرعون نے ان سے کروائی، یعنی اللہ کے ایک پیغمبر کا مقابلہ کروایا، اور انہوں نے فرعون کی کسی بھی دھمکی کی کوئی رعایت و پرواہ نہیں کی۔ گزشتہ آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید اس حوالے سے انتہائی جامع کتاب ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا یہ حصہ بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، جس میں میدان میں جادوگروں کا مقابلہ ہوا اور جادوگروں نے جب حقیقت کو پہچان لیا تو وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی ایمان کا اعلان و اعتراف کرتے اور فرعون کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اس نے سخت سزا بھی دی، لیکن مجال ہے کہ ایمان میں ذرا بھی لفزش آئی ہو، اتنے اونچے درجے کا ایمان ان میں اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ اور حصہ تورات میں نہیں ملتا، حالانکہ یہ بہت ایک عام حصہ ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اور دشمن کی ناکامی کا ایک بہت ہی واضح 2 ٹوک اس میں اعلان اور ثبوت موجود ہے، لیکن اس طرح کی تفصیلات تورات میں پڑھنے کو نہیں ملیں گی۔
معلوم ہوا کہ جامع ترین کتاب قرآن مقدس ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو بعض اہل یہود یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا اہل نصارہ اور مستشرقین کے قرآن کے واقعات پہلی کتابوں سے لیے گئے ہیں، تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ پہلی کتابوں میں تو واقعات ادھورے بیان ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے ماننے والوں نے یا تو ان واقعات کو صحیح طریقے سے قلم بند نہیں کیا یا کچھ حصہ انہوں نے نظر انداز کر دیا، اور مرور زمانہ کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ رد و بدل اور تعریفات ہوئی۔ اس لیے قرآن مجید میں جو بیان کردہ واقعات ہیں یہ اللہ نے براہ راست اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہیں۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو راتوں رات لے کر مصر سے نکل جائیں۔ ایک ایسی رات جو فرعونیوں کے جشن کی رات تھی، جس رات میں وہ رنگرلیاں خوب مناتے ہیں، شراب و کباب چلتا ہے، وہ دیر تک اس شراب و شواب کے نشے میں مست پڑے رہتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم مل چکا ہے کہ تم نے اسی رات ہی مصر کی سرزمین کو چھوڑ دینا ہے اور اپنی قوم کو ساتھ لے کر راتوں رات یہاں سے ہجرت کر جانی ہے اور اپنے آبائی علاقہ فلسطین کی سرزمین میں جا کر بسو۔ راستے میں نہر سویز جہاں آج ہے یہ بحر کلثم کا یہ حصہ یہ واقع ہوتا ہے، اس کو عبور کر کے ہی اپنے علاقے میں پہنچنا ہے، غزہ میں آنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی سے ہدایت کر دی کہ تم اپنی اس عصا اور لاٹھی کے ذریعے سے وہاں سمندر اور دریا کے اندر اپنی قوم کے لیے خشک راستے نکال لینا، اور کسی قسم کے ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہے کہ دشمن تمہارا تعاقب کر کے تمہیں پکڑ لے گا یا تم پانی کے اندر ڈوب جاؤ گے، نہیں، تم اللہ کی مدد سے دریا عبور کر لو۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور یقیناً ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ان اسر بعبادی، کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ۔ اسری اسی سے اسرا ہے، رات کو چلنا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، سورہ بنی اسرائیل میں بھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات میں اس معراج اور سیر کو اسرا سے تعبیر کیا۔ یہاں بھی لفظ آتے ہیں اسری بعبادی، میرے بندوں کو راتوں رات لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اور فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، اور ان کے لیے دریا کے اندر خشک راستہ نکال دیجیے۔ لا تخاف درکم ولا تخشا، اور نہ ہی تو پکڑنے کا تمہیں خوف ہونا چاہیے اور نہ ہی ڈوبنے کا کوئی پریشانی اور خوف لائے ہونا چاہیے۔ ولا تخشا فاتبعهم فرعون، اب موسیٰ علیہ السلام تو راتوں رات نکل جاتے، صبح دن چڑھے جب فرعون اور ان کی حواریوں کو ہوش آتا ہے تو پتہ چلا کہ اسرائیلی تو یہاں سے جا چکے۔ اب فرعون بکھلا گیا، یہ کیا ہو گیا کہ ایک پوری قوم جو ہے اس طریقے سے آزاد ہو گئی ہے، تو میری سلطنت میں تو ایک بہت بڑا بھونچال پیدا ہو جائے گا۔ اس نے اپنے لو لشکر اکٹھے کیے اور ان اسرائیلیوں کا تعاقب شروع کیا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، ان کے پیچھے لگا فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ۔ جب وہ وہاں دریا پر پہنچا تو دیکھا کہ راستے 12 ہی قبائل تھے بنی اسرائیل کے، اللہ نے ان کے لیے وہ 12 راستے نکال دیے اس دریا کے اندر سے، سمندر کے اندر سے۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ خشک راستے بنے پڑے ہیں تو اس نے بھی اپنے اس لشکروں کو حکم دیا، خود اپنی سواری بھی اس سمندر کے اندر ڈالی، ان راستوں پہ ڈالی۔ جب پوری فوج اس کے اندر آ گئی تو اب اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ لو چلو اور ان کو غرق کر دو، ان کی اب تباہی اور
بربادی کا وقت آ چکا ہے۔ اسی کو قرآن نے ذکر فرمایا فغشیہم من الیم ما غشیہم، ان کو ڈھانپ لیا سمندر کی موجوں نے جیسے کہ ڈھانپ لیا، یعنی ان کو ڈبو دیا۔ قرآن میں دوسری جگہ ذکر ہے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اب اس کی عقل ٹھکانے ہے، اب کہتے ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آتا ہوں، میں اب اس پروردگار کو مانتا ہوں۔ فرشتے نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب مانتا ہے؟ اس سے پہلے تو نے فساد کی انتہا کر رکھی تھی، ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اب تو ایمان لے آتے اب جب تیری گرفت اور پکڑ ہوئی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اب تیری توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو تیری ہلاکت ہے، اور تیرے بدن کو بھی ہم بچا کر رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت بنے۔ آج بھی قاہرہ کے عجائب گھروں میں موجود ہے اس فرعون کی وہ لاش جو انسانیت کے لیے ایک عبرت کا نمونہ ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں اسی کا ذکر کیا کہ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈالا اور انہیں درست راستہ نہیں دکھلایا۔ یہاں قرآن نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ قوم کی گمراہی کا سبب اصل حکمران طبقہ بنتا ہے۔ قرآن نے کہا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، قوم کو فرعون نے گمراہ کیا۔ آج ایک اور غلط فہمی عوام میں پیدا کی جاتی ہے، خاص طور پر بعض مذہبی طبقات کی طرف سے، کہ ہم خراب ہیں اس لیے ہمارے حکمران بھی ایسے ہی ہیں، جیسی عوام ویسے حکمران۔ مورد الزام عوام کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ غلطی ہماری ہے، ہم غلط ہیں اس لیے حکمران بھی غلط ہے، حالانکہ یہ اصول کے خلاف ہے۔ ایسا کبھی دیکھا ہے کہ سربراہ وہ تو ٹھیک تھا جی لیکن عوام خراب ہو گئی جی؟ ایسا تو ہوتا ہے کہ سربراہ غلط ہوتا ہے اور عوام بھی غلط ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ عوام تو ٹھیک تھی لیکن سربراہ جو غلط ہو گئی۔ آپ ایک چھوٹے گھر کی مثال کے طور پر سمجھیں، اس بات کو، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ ایک گھر کو سامنے رکھیں، ایسی مثال کہیں دکھلائیں کہ جو اولاد خراب تھی ان کو دیکھ کر باپ بھی خراب ہو گئے۔ ایسی مثالیں تو نہیں ملیں گی، ہاں ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ باپ خراب تھا، اس کے اثرات اولاد پر پڑے تو اولاد بھی غلط راستے پر چل پڑی۔ یعنی والدین کے اثرات تو اولاد پر آتے ہیں، لیکن اولاد کے اثرات والدین کی طرف بہت کم منتقل ہوتے ہیں۔ کیا آپ ایک چھوٹا سا ادارہ، ایک سکول لے لیں، کیا سکول کی انتظامیہ تو ٹھیک تھی لیکن وہاں پڑھنے والے طلباء، وہاں کام کرنے والا عملہ وہ خراب ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یا یوں اس کو لو کہ کسی سکول میں عملہ ٹھیک تھا، طلباء ٹھیک تھے، لیکن ان کے سربراہ غلط ہو گئے، یا وہ غلط تھے ان کو دیکھ کر ان کے سربراہ جو ہے وہ بھی غلط ہو گئے۔ یعنی عملے سے متاثر سربراہ نہیں ہوتی، انتظامیہ نہیں ہوتی، انتظامیہ کے غلط فیصلوں سے وہ نیچے ان کے کام کرنے والا طبقہ، نیچے رہنے والے لوگ وہ متاثر ہوتے ہیں، ان کے فیصلوں کے اثرات نیچے پڑتے ہیں۔ اس لیے عربی کا مشہور مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، کہ حکمران کا جو دین ہوتا ہے وہی عوام اختیار کرتی ہے۔ اگر حکمران عادل ہوتا ہے، منصف ہوتا ہے، حکمران با اخلاق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، تو وہ سچائی، وہ عدالت، وہ خیر و خوبی عوام میں منتقل ہوتی ہے۔
نوشیروان عادل کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ شکار کرتے ہوئے دور دراز کسی علاقے میں پہنچ گیا، رات آ گئی، ایک جھونپڑے میں اس نے قیام کیا۔ وہاں جب گیا تو پیاس لگی تھی، پانی طلب کیا، وہاں باغ تھا سیبوں کا، فوراً باغ کے مالک نے سیب دو چار توڑے، ایک ہی سیب کے نچوڑنے سے گلاس بھر گیا، اور جب پیا تو انتہائی مزیدار خوش ذائقہ۔ نوشیروان نے دوسرا مانگا۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ یار ایسا بہترین باغ میری سلطنت میں اور مجھے اس کا علم بھی نہیں ہے، اس طرح باغ تو حکومتی تعبیر میں ہونا چاہیے۔ اس نے ذہن بنایا کہ اس کو میں اپنے قبضے میں لے لوں۔ اب ذہن اس کا بدلا، نیت میں فطور پیدا ہوا۔ اب اس کے بعد جب وہ گلاس میں ایک کی بجائے دو کیا تین بھی سیب نچوڑے گئے، یا جو انار کا باغ تھا نچوڑے گئے، گلاس کو مشکل بنا۔ اس نے اس بابے سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، پہلے تو ایک ہی انار سے یا سیب سے گلاس بھر گیا، اب تین نچوڑ ڈالے بمشکل بھرا ہے، کیا ہوا؟ کیا کوئی دوسرے درخت کا پھل لے آئے یا کوئی اور وجہ بنی؟ اس نے کہا نہیں، اسی درخت کا پھل تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ حکمران کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا۔ اس کو نہیں معلوم کہ یہ میرا مہمان حکمران وقت ہے، لیکن جانتا ہے، اتنا شعور اسے ہے کہ حکمرانوں کے فیصلے وہ عوام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج جو ہمیں معاشرے میں گمراہی، بد اخلاقی نظر آتی ہے، اس کے ذمہ دار حکمران ہیں۔ اگر اولاد غلط راستہ اختیار کرتی ہے تو اس کے پیچھے غلط باپ کی تربیت کے اثرات ہوتے ہیں۔ باپ نے اپنی اولاد پر وہ توجہ نہیں دی ہوتی، ان کی تربیت جیسے کرنی چاہیے ویسے نہیں کی ہوتی، اور اس کے اثرات اولاد پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت دی ہوتی ہے تو ان کی اولاد درست راستے پر چلتی ہے، وہ اپنے اولاد کی، اپنے والدین کے لیے کیا بنتی ہیں؟ ایک اچھا نمونہ اور ماڈل بنتی ہے۔ تو جن حکمرانوں کا مقصد لوٹ مار ہو، عوام کی کوئی تربیت اصلاح نہ ہو، ایسی پالیسیاں بنانا جس میں اور عوام کو مشقتوں تکلیفوں میں ڈالنا چلانا ہو، تو وہاں اس کے اثرات عوام میں آئیں گے۔ یہی بات یہاں قرآن نے کہی ہے، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ فرعون نے قوم کو ہدایت نہیں دی۔ یہاں قوم کا جو مجرم ہے وہ فرعون کو قرار دیا جا رہا ہے کہ فرعون نے غلط راستہ اختیار کیا، وَمَا هَدَىٰ، اس کی رہنمائی نہیں کی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سارا الزام حکمرانوں پر لگا دیں، خود بری ہو کر بیٹھ جائیں۔ ہماری بھی گمراہی اور ہماری بھی غلطی ہے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے ایسے ظالم مفاد پرست جھوٹے لیڈروں کو برداشت کیا ہوا ہے۔ ان کے خلاف کوئی آزادی کی جدوجہد اور ان کے خلاف تحریک کوئی نہیں چلاتے، یا ان کے خلاف مزاحمتی سوچ نہیں پیدا کی جاتی۔ ہمیشہ ظالم حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تحریکیں نیچے سے ہی چلتی ہیں، اور یہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی انقلاب آئے ہیں، تبدیلیاں آئی ہیں، تو عوام ہی نے جدوجہد کی ہے، انہی کے باشعور لوگوں نے آگے بڑھ کر ظالموں کے خلاف۔ موسیٰ علیہ السلام ہی کا یہ واقعہ جو پڑھا جا رہا ہے، ظاہر ہے وہ سارے اسرائیلی اور خود موسیٰ علیہ السلام کو رعایا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسے لیڈر ان کو نصیب ہوئے اور انہوں نے اپنی عوام کو ساتھ مل کر فرعون کے خلاف جدوجہد کی اور آزادی حاصل کر لی۔ تو آزادی ایسے حکمرانوں سے حاصل کرنا، چھٹکارا حاصل کرنا جو ظالم ہوں، جھوٹے ہوں، مفاد پرست ہوں، یہ قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس حوالے سے وہ بھی مجرم ہوتی ہے کہ وہ کنات کر کے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے جو چل رہا ہے، وہ اپنی صرف پیٹ پوجا میں لگی ہوئی ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر نہیں ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنی قومی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن نے فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو
جو آزادی کی نعمت سے نوازا اور طرح طرح کی نعمتوں سے جو نوازا، اس کا ذکر کیا بطور انعام کے، تاکہ ان اسرائیلیوں کو اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، دیکھو میں نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اس نے تمہیں طرح طرح کے عذابوں، تکلیفوں، مصیبتوں میں ڈال رکھا تھا، تمہیں اس سے بچایا۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور طور کی دائیں جانب میں نے تمہارے لیے برکتوں کی، نعمتوں کا تم سے وعدہ کیا۔ طور وادی سینا کی دائیں جانب یہ قوم جا کر بسی آباد ہوئی، تو اللہ نے ان کو تورات اور قانون دینے کا بھی ان سے وعدہ کیا، اور طرح طرح کی نعمتیں بھی اللہ نے ان کو عطا کی۔ یہی من و سلوہ بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ آگے اس کا ذکر بھی کیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر اللہ نے من اور سلوہ کو نازل کیا۔ من اور سلوہ، اس کی تشریحات پہلے بارہا گزر چکی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے قدرتی غذا جو تھی، بنی اسرائیل کو بغیر کسی تگ و دو اور محنت و مشقت کے مل جاتی تھی۔ بٹیر، سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو، پرندوں کو، کہ پرندے وہاں بکثرت اللہ نے پیدا کر دیے، یا ادھر ادھر سے وہاں جمع کر دیے۔ اور اسی طرح من، شہد، وہاں اس میدان میں درختوں پر، مختلف چیزوں پر اللہ نے شہد بکثرت لگا دیا، جس کو وہ کھاتے جی، گوشت کھانا، شہد کا استعمال کرنا۔ اور یہ من و سلوہ کی مختلف تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ ایک تفسیر اس کی ہے کہ من و سلوہ سے مراد پرندے، ان کا گوشت تھا، اور من سے مراد وہ شہد جو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ تو اس طریقے سے بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے یہ غذا ان کو ملتی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ یہ پاکیزہ رزق کھاؤ، لیکن شرط یہ کہ ولا تطغوا فیہ، اس میں زیادتی نہیں کرنی، تجاوز نہیں کرنا۔ تجاوز یہ ہے کہ انسان، اس کی مختلف صورتیں ہیں تجاوز کرنے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ تم ذخیرہ کرنے لگ پڑو، دوسرا یہ کہ دوسرے کے حق میں بھی ڈاکہ ڈالنے لگ پڑو۔ جتنا جس کا جو حصہ ہے، بقدر جسہ، حصہ بقدر جسہ، وہ کھاؤ، اور اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَطْغُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر ایسا کرو گے، دوسرے کے حق پر تجاوز کرو گے، تو تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا فقد ہوا، وہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جس نے توبہ کی تو یقیناً میں اسے معاف کرنے والا ہوں، اور جو ایمان لایا اور اس نے اپنے عمل کو سنوار لیا، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور پھر وہ اس ہدایت کے راستے پر جمع رہا، ڈٹا رہا، تو اللہ ایسے آدمیوں کی غلطیوں کو معاف بھی کر دے گا۔ جی، معافی انہی کو ملتی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اپنے آپ کو درست راستے پر گامزن کرے، اپنے عمل کی اصلاح کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کی غلطیاں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو غلطی کو تسلیم ہی نہ کرے، اپنی اس غلطی پر ڈٹا ہی رہے۔ آج حال یہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں، لیکن اس غلطی کو تو پہلے مانیں کہ ہم نے غلطی کی کیا ہے۔ آج تک قوموں کے اندر جو زوال آتا ہے، جو تباہی و بربادی آتی ہے، اس کے پیچھے ان کے لیڈروں کی غلط فیصلے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے قومیں تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو کون سے ہمارے لیڈروں نے غلط فیصلے کیے، آج تک ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اسی کے اوپر ڈٹے ہوئے۔ کس طرح کے غلط فیصلے لیڈر کرتے ہیں، یا سامری جیسے لوگ کیسے قوم میں پیدا ہو جاتے ہیں جو قوم کو گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آگے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کیسے اب بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آزادی دلائی، لیکن ایک اور لیڈر کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، پیچھے سے ایک اور لیڈر نے قوم کو گمراہ کر دیا۔ اس کا تذکرہ اگلی آیات میں انشاءاللہ وہاں پھر کل بات کریں گے۔